شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی کا ایک وفد حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور اتوار کو 14 جنوری 3 بجے شارع فیصل پر ایک بہت بڑا غزہ ملین مارچ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی دعوت بھی ہم نے مفتی صاحب کو دی ہے، اور اس کی حمایت اور اس کے لیے عوام سے اپیل کی درخواست کی ہے، اور وہ آپ کے سامنے اظہار خیال بھی فرمائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال فلسطین کی ہے، 97 دن ہو گئے ہیں، اور ان 97 دنوں میں تقریباً 23,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچے 10,000 سے زائد ہیں، خواتین ہیں، بمباری ہے، اور پورا غزہ انہوں نے اس پر 30-40 ہزار ٹن بارود پھینکا ہے، پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ، اور فاسفورس بم پھینک رہے ہیں۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ دنیا کی وہ طاقتیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، ان کو وہ بچے نظر کیوں نہیں آتے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، مسلم ممالک میں بھی عوام کی رائے فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی درندگی کے خلاف ہے، اور ریاستیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ خود امریکہ میں، یورپ میں، مغربی ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ طاقت، کیونکہ اسرائیل جنگی میدان میں تو حماس سے شکست کھا گیا ہے، اسرائیل کو تو روزانہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی ٹیکنالوجی اس کو شکست ہو گئی ہے، ان کی فوج لڑ نہیں پا رہی، تو وہ اس کا بدلہ بچوں سے لے رہا ہے، اور بچوں کو مارنے کی یہ طاقت مسلم ممالک کی بے حمیتی اور ان کی خاموشی کے نتیجے میں ہے۔ اگر یہ عرب ممالک اور تمام مسلم ممالک جن کے پاس 78 لاکھ افواج ہیں، جن کے پاس دنیا کے 70% معدنیات ہیں، جن کے پاس گزرگاہیں ہیں جہاں سے پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے، اگر وہ اپنا رول پلے کریں تو خود امریکہ اسرائیل کو کہے گا کہ یہ کام مت کرو، خود یورپ کہے گا کہ یہ کام مت کرو، لیکن یہ طاقت بدقسمتی سے ہمارے سروں پر مسلط مسلم حکمرانوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ چند ممالک کو چھوڑ کر کوئی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر مفتی صاحب بھی اظہار خیال فرمائیں گے کہ عالمی عدالت میں جنگی جرائم کے مقدمے کے لیے اگر ساؤتھ افریقہ نے بات کی ہے تو اس کو صرف ابھی تک ترکی کی ہی حمایت ملی ہے، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی حمایت بھی نہیں کر رہا۔ تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ اس وقت ملک میں انتخابات کی گہما گہمی ہے، سوالات پیدا ہو رہے ہیں، عدالتی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے، سیٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے، اور اس پورے عمل میں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے فلسطین کو، جہاں پر بیت المقدس ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور آسمانوں کا سفر کیا، معراج پر تشریف لے گئے، وہ مقدس مقام جہاں 15 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے، اور پورے فلسطین کو جو ارض فلسطین اس کے اوپر قابض ہے صہیونی، اور پھر مزید بمباری اور اس طرح سے جو تباہی ہے وہ رکی تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم دنیا میں بھی لوگ عادی ہو گئے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی چاہیے، اللہ نہ کرے۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انتخابات اس کی بھی اہمیت ہے، اور جماعت اسلامی تو انتخابات محض انتخابات اور محض سیاست کے لیے نہیں کرتی، ہم تو اس کو عبادت سمجھ کر یہ سیاست کرتے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں اور کوئی واقعی معاشرے کے اندر تبدیلی آئے اور نظام بدلے، لیکن اس سب کے باوجود اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں۔ ہماری مجلس شورا کراچی کی اتوار کو ہی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ساری سرگرمیوں کے باوجود ہم فلسطین کے معاملے کو، فلسطین کے مظلوموں کے، غزہ کے مظلوموں کے معاملے کو پیچھے نہیں کر سکتے، لہٰذا پوری قوت سے ایک مرتبہ پھر ہم سامنے آئیں گے، اور اتوار کو انشاءاللہ ایک بڑا مارچ ہوگا، غزہ ملین مارچ۔ تو ہم تمام لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ کراچی کے عوام ایک بڑی تعداد میں نکلیں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں گے، ہر شعبے زندگی سے لوگ آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی
اللہ نے چاہا تو یہ ایک بڑی قوت بنے گی. ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم میدان میں نکلیں, اپنی آواز بلند کریں اور اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ بتا دیں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے حکمران اگر سو گئے ہیں, انہوں نے بے حمیتی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, تو مسلم عوام زندہ ہیں. کراچی ویسے بھی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے. ہمارا یہ فرض ہے, اور غزہ کے بچوں کا, شہید ہونے والوں کا, صحافیوں کا, سوشل میڈیا, اب وہ جو اقوام متحدہ کے کارندوں کا جن کو مارا جا رہا ہے, ان کا یہ ہم پر قرض بھی ہے کہ ہم نکلیں اور اپنی آواز کو بلند کریں. بس اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس موقع پر مفتی منیب الرحمان صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں ہمارے پاس اپنے جماعت کے ذمہ داران کے ہمراہ تشریف لائے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو بھی اقدام ہوگا, جو بھی تحریک ہوگی اور جو بھی مارچ ہوگا, اس کی ہم غیر مشروط طور پر حمایت کریں گے, کیونکہ یہ انسانیت کے حوالے سے, مظلومیت کے حوالے سے اور قبلہ اول اور بیت المقدس کی مقدس سرزمین کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے ہم سب کی دینی, ملی اور قومی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے میں مسلم حکمرانوں کی دینی, ملی اور قومی بے حمیتی کی پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں. ان کے رویے پر مذمت کرتا ہوں کہ OIC اور عرب لیگ کا ریاض میں مشترکہ اجلاس منعقد ہوا سربراہان کا, لیکن اس سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا. یہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے انتہائی اذیت, آزار اور تکلیف کا باعث ہے. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے میدان عمل میں آئیں, اور جس طرح امریکہ نے $14.5 ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے لیے, یہ اس سے بھی بڑے پیکج کا اعلان مجموعی طور پر غزہ کا جو انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے, آبادیاں مسمار ہو چکی ہیں اور لوگ بے سہارا ہیں, ان کی بحالی کے لیے, ان کی مدد کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کریں اور اس پر عمل بھی کریں. جہاں تک امریکہ اور اہل مغرب کا تعلق ہے, وہ دنیا میں حقوق انسانیت, حقوق نسواں اور حقوق اطفال کے امام بنے ہوئے تھے, اور ہم جیسے ملکوں کے خلاف باقاعدہ FATF اور دیگر اداروں کے ذریعے باقاعدہ تادیبی اقدامات کرتے تھے. لیکن آج 21ویں صدی میں یوکرین کی جنگ کے باوجود جتنے انسانیت کی حرمت اور غزہ کی سرزمین پر پامال ہوئی ہے, اس کی کوئی مثال اس 21ویں صدی میں ہمیں کوئی اور نہیں ملتی. بچوں کو شہید کیا گیا,
بوڑھوں اور عورتوں کو شہید کیا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور سارا جو ان کا شہری ڈھانچہ تھا اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جنوبی افریقہ جیسا غیر مسلم ملک بھی اس بات پر مجبور ہوا کہ انہوں نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ درج کیا، حالانکہ یہ کام امت مسلمہ کو کرنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو کرنا چاہیے، لیکن چونکہ جنوبی افریقہ کے جو حکومت اور لوگ ہیں وہ طویل عرصے تک نسلی عصبیت اور مظالم کو بھگتتے رہے ہیں، اس لیے انہیں مظلوموں کے درد کا احساس ہوا۔ ہم ان کی تحسین کرتے ہیں کہ کم از کم انہوں نے پہل کی اور ایک اقدام کیا۔ اس لیے تمام مسلم ممالک کو تمام عالمی فورمز پر جانا چاہیے اور باقاعدہ ایک منظم امدادی اور بحالی کے پیکج کا اعلان کرنا چاہیے، اور پوری انسانیت آج احتجاج ہے، تو اس سلسلے میں امت مسلمہ کو اور اہل پاکستان کو ہراول دستے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جس طرح ملین مارچ کا کے انعقاد کا اعلان کیا ہے آئندہ اتوار کو، ہم ان کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ سب مسلمان نکلیں، میدان عمل میں آئیں اور تاریخ کے صفحات پر یہ شہادت رقم کریں کہ ہم مشکل وقت میں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ تھے۔ اگر ہمارے پاس اقتدار و اختیار ہوتا تو ہم یقیناً عملی اقدام بھی کرتے جو ایک منظم حکومت کو کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ جناب۔ جی 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 اس میں دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارچ کسی پارٹی کا نہیں، جماعت اسلامی تو اس کی منتظم ہے، ایک پلیٹ فارم تو ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کا ہے، تمام جماعتوں کے ورکرز کا ہے، سپورٹرز کا ہے، رہنماؤں کا ہے، تمام ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فرد کا ہے۔ ابھی ہم حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آئے ہیں، ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس بھی ان کی خدمت میں بھی جا رہے ہیں، تمام علماء کرام سے بھی رابطہ کریں گے، وکلاء سے، طلباء سے، مزدوروں سے، جو بھی لوگ ہیں، طلباء آئیں گے انشاءاللہ، سب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور آپ نے دیکھا ہم نے علیحدہ علیحدہ بھی سب کے پروگرام کیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پروگرام کیا اور گھر بیٹھ جانا ہے، یہ ایک مسلسل کام ہے۔ ہم نے تو پچھلے دنوں اپنے ورکرز کنونشن میں جو انتخابات کے لیے بلایا گیا یہ کہا کہ جتنی کارنر میٹنگ آپ کریں گے، جتنی تقریریں کریں گے، یہ لازمی ہے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، تاکہ ہم اپنی کاموں میں ان کو بھولیں نہیں، ورنہ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کے پاس جا رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ورکرز سب آ سکتے ہیں اس میں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کا ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں بحیثیت مجموعی ٹکٹوں کی تقسیم، ان کی ترجیحات، ایڈجسٹمنٹ، اتحاد، ہٹنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور ہم عوام کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا احتجاج کر کے کم از کم اللہ کی بارگاہ میں تو یہ بتا سکیں کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو نہیں بھولیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف اسلامی مسئلہ ہی نہیں ہے، انسانی مسئلہ بھی ہے، اس لیے تمام پاکستانی مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور اس مسئلے میں سب کو یک آواز ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔